نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد رسول النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی واجب الاحترام سامعین و ناظرین اور خواتین و حضرات، اللہ کی توفیق خاص اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے ہم درس عرفان القرآن کی اس مبارک اور علمی اور روحانی نشست میں حاضر ہیں. آج سورہ الفرقان کی آیت نمبر 74 کی روشنی میں ہم انشاءاللہ عباد الرحمن کے جو اوصاف پڑھ رہے تھے ان کا 13واں وصف اللہ کی توفیق اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے بیان کر رہے ہیں. اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اور وہ لوگ جو حضور باری تعالیٰ میں ارگزار کرتے ہیں، حب لنا من ازواجنا، کہ اے ہمارے رب، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے، ان کا امام بنا دے. معزز ناظرین، اس آیہ مبارکہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ رحمان کے بندوں کا یہ بھی ایک وصف ہے، دنیا میں ان کوئی مصیبت آ جائے، کاروبار میں پریشانی آ جائے، اولاد میں پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے یا دیگر آفات و بلیات ہو، تو رحمان کے بندے صرف اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکا کر اسی سے دعا کرتے ہیں. اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر پر بھی نکلتے تو اللہ کی بارگاہ میں نوافل ادا کر کے اور پھر آقا علیہ السلام دعا کے ساتھ نکلتے. تو رحمان کے بندوں کا ایک وصف یہ ہوا کہ معاملہ کوئی بھی ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، بیماری ہو، اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے. یہ رحمان کے بندوں کا وصف ہے. پھر یہاں ایک بڑی اہم بات قرآن مجید نے کی، فرمایا یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا. وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں میں اور ہماری اولاد میں وذریاتنا قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک عطا فرما دے. یہ بات ایک حقیقت ہے کہ ناظرین، عورت نیک اور صالح ہو
اور ساتھ دینے والی ہو اور خاوند کی طاعت گزار ہو، تابع دار ہو اور عبادت گزار ہو اور خوش اخلاق ہو اور زبان میں مٹھاس ہو، تو یقیناً مرد کے لیے یہ ایک ٹھنڈک کا باعث بنتا ہے، اور مرد کی چار دیواری کا جتنا بھی سسٹم ہے اس میں کوئی پریشانی اس کے دل کو نہیں ملتی، بلکہ راحت ملتی ہے، اور بلکہ اس کا اثر انسانی زندگی پر اور شوہر کی زندگی پر یہ پڑتا ہے کہ وہ کاروبار میں ہو تو وہاں بھی اسے کوئی پریشانی نہیں رہتی، جب گھر میں پریشانی نہیں ہوتی۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نیک بیوی کو دنیا کی بہترین متاع قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حال میں وفات پائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہو، وہ جنت میں داخل ہوگی۔ پھر جس عورت کا خاوند ناراض ہو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سب سے اچھی وہ عورت ہے کہ جب خاوند اس کو دیکھے تو وہ اس کو مسرور اور خوش کر دے اور اس کی اطاعت کرے اور اپنی جان اور مال میں اس کو ناخوش کر کے اس کی مخالفت کو نہ لے۔ تو زندگی میں اگر عورت بیوی بندے کا ساتھ دینے والی ہو، اطاعت گزار ہو، تو پھر اس کی زندگی میں بہار رہتی ہے، اس کی آنکھوں میں ٹھنڈک رہتی ہے۔ لہٰذا یہاں اللہ رب العزت نے نیک بیویوں کے لیے دعا کرنے کا حکم فرمایا ہے، یعنی مرد کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرے، اپنی بیوی کے لیے بھی دعا کرے۔ اگر بیوی بد کلام ہے، اگر بیوی کے اخلاق اچھے نہیں ہیں اور وہ تنگ کرتی ہے، تو اس صورت میں رحمان کے بندے کا وصف یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لہٰذا بیوی کے لیے بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اے اللہ میری بیوی کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اس سے میرے دل کو سکون عطا کر، اس سے میرے دل کو سرور عطا کر، اس سے میرے گھر میں چین اور سکون پیدا فرما۔ تو یہاں سے اس آیت مبارکہ سے بیویوں کے لیے دعا کرنے کا بھی جواز ہے۔ پھر تفسیر قرطبی نے لکھا کہ یہاں پر اولاد کے لیے اولاد مانگنا اور اولاد میں خاص بیٹا مانگنا اس کا بھی جواز ہے۔ پھر اولاد کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، کہ اے اللہ مجھے ایک طیب بیٹا عطا فرما۔ پھر اسی طرح فرمایا سورہ مریم کی آیت نمبر 5 میں، ہب لی من لدنک ولیہ، کہ مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا فرما۔ تو یہاں سے اولاد کے لیے دعا کرنا اور اولاد میں نیک اولاد کو طلب کرنا اور نیک اولاد مانگنا اور ان کی خیر کی دعا کرنا، یہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں رائے رحمان کے بندوں کا وصف بیان کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اولاد نیک ہو تو بندے کی زندگی میں خیر پیدا ہو جاتی ہے۔
اگر اولاد بد نکل آئے تو بندے کی زندگی اس کے اندر پھر مصائب اور اس کے اندر غم پیدا ہو جاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جسے تفسیر مظہری نے بھی لکھا اور قرطبی نے بھی لکھا اور دیگر تفسیروں میں بھی پائی جاتی ہے اس آیت کے تحت یہ حدیث پاک، کہ حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلیم کے گھر تشریف لے گئے۔ اب یہ ان کے والد بھی ہیں، ان کی والدہ بھی ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ بھی ہیں ام سلیم۔ ان کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت ام سلیم آپ کے لیے گھی اور کھجوریں لے کر آئیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا کہ گھی کو اپنے مشکیزے میں اور کھجوروں کو اپنے برتن میں لوٹا دو، کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر کے ایک گوشہ میں جا کر نماز ادا کی، نفل پڑھے، اور نفل پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے مولا ام سلیم اور اس کے گھر والوں کے لیے برکت عطا فرما دے۔ ان کے لیے دعا کی تو حضرت ام سلیم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میری خاص اولاد ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ تو وہ عرض کرتی ہیں کہ وہ حضرت انس ہیں جو آپ کے خاص خادم ہیں، ان کے لیے دعا کر دیں۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کے لیے دعا کی کہ اے مولا اس کی عمر میں برکت اور مال میں برکت پیدا فرما دے اور دنیا و آخرت میں برکت پیدا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں اتنی برکت پیدا فرمائی، اتنی برکت پیدا فرمائی کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں بصرہ میں تھا اور حجاج وہاں آیا تو میرے 120 بیٹے وفات پا چکے تھے، اور فرماتے ہیں میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا یہ اثر تھا۔ تو رحمان کے بندوں کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ مولا ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، کیونکہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو دعا رد نہیں ہوتی اس میں سے ایک دعا یہ ہے کہ وہ دعا جو باپ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے۔ پھر اس آیت کے آخر پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ رحمان کے بندے ایک دعا یہ کرتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے اور پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ اب پرہیزگاروں کا پیشوا بننا، یہاں پر تفسیر قرطبی والے لکھتے ہیں کہ اگر اولاد نیک ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اولاد عبادت گزار ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، نیک ہو جائے، تو اور بیوی بھی طاعت کرنے والی ہو، عبادت گزار ہو، تو یہ اولاد چونکہ متقی ہو گئی اور بیوی متقی ہو گئی، پرہیزگار ہو گئی، تو چونکہ وہ ایک گھر کے سربراہ اور امام ہوتے ہیں، تو یہاں وہ دعا کر رہے ہیں کہ مولا ہماری بیویوں کو بھی ہمارا طاعت گزار بنا کر آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہماری اولاد سے بھی ہمیں خیر کی ہوا دے کر اور ان کی فرما برداری کے ذریعے سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ وہ ہماری فرما برداری بھی کریں اور تیرے طاعت گزار بھی ہوں، عبادت گزار بھی ہوں، تیرے آگے سجدہ ریز کرنے والے بھی ہیں، سجدہ ریزیاں کرنے والے بھی ہوں، اور تیری نافرمانی نہ کرنے والے ہوں۔ تو گویا اس دعا نے ان کے اندر تقوی پیدا کر دیا، اس دعا نے ان کی بیوی کو، ان کی اولاد کو متقی بنا دیا،
تو وہ فرماتے ہیں کہ جب اولاد اور بیوی متقی ہو گئی تو یہ بطور سربراہ ان کا امام ہو گیا۔ تو وہ دعا کر رہے ہیں کہ اے مولا ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک پیدا کر کے انہیں متقی بنا دے، انہیں پرہیزگار بنا دے، ان کے اندر تقوی پیدا کر دے، اور پھر ہمیں ان کا امام بنا اور پیشوا بنا۔ تو جب وہ متقی ہو جائیں گے تو ہم ان کے امام اور پیشوا ہوں گے۔ تو یوں وجعلنا للمتقین اماما کا معنی یہ ہوا کہ ان کی طرف سے ہمیں ٹھنڈک اور ان کی طرف سے اطاعت گزاری اور ان کی طرف سے فرما برداری کے ذریعے سے متقی انہیں بنا کر ہمیں ان کا پیشوا بنا دے۔ حضرت کثیر ابن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا حسن بصری سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسے بھی تفسیر قرطبی نے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اے ابو سعید یہ بتائیں یہاں ٹھنڈک سے مراد قرۃ اعین، اس سے مراد آخرت کی ٹھنڈک ہے یا دنیا کی ٹھنڈک ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ایک بندہ مومن کے لیے بیوی میں طاعت گزاری اور عبادت گزاری اور اولاد میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کی عبادت گزاری میں آنکھوں کی ٹھنڈک سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی ان کی عبادت ہی اور ان کا تقوی اور پرہیزگاری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہمیں وجعلنا للمتقین اماما، کہ انہیں پرہیزگار بنا کے میری خاندان میں جن کے متعلق مجھے پوچھا جائے گا انہیں متقی بنا کے، انہیں پرہیزگار بنا کے مجھے ان کا پیشوا بنا دے۔ ایک معنی یہ بیان کیا گیا، اور دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، حدیث پاک میں ہے، یہ حدیث ابن ماجہ میں آئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کے مقتدا ہو، اپنی امت سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم لوگوں کے مقتدا ہو، تمہاری اقتدا کی جائے گی۔ تو گویا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے نیک صالحین اور رحمان کے بندے جب اللہ کا قرب پاتے ہیں تو پھر ان سے صاحبان تقوی اور پرہیزگار بھی فیض پاتے ہیں۔ پھر قرطبی ایک حدیث پاک لے کے آئے، حضرت عمر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے پرہیزگاروں کا امام بنا۔ تو اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ رحمان کے بندے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں ایسا پرہیزگاری عطا کر، ہمیں ایسا تقوی عطا کر، ہمیں ایسی صالحیت عطا کر کہ ہمارا تقوی، ہماری پرہیزگاری اس بلندی پر فائز ہو جائے کہ اس سے بھی متقی اور پرہیزگار فیض پائیں، وہ درجہ عطا فرما دے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ناظرین اللہ رب العزت نے رحمان کے بندوں کا ایک جو 13واں وصف بیان کیا ہے، وہ یہ بیان کیا ہے کہ رحمان کے بندے اللہ کی بارگاہ میں بیوی کے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی دعا کرتے رہتے ہیں اور اولاد کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور اللہ کے حضور اس درجہ کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کی دعا کرتے رہتے ہیں کہ مولا ہمیں ایسا بنا کہ ہم تیرے نافرمان کیا ہوں، نافرمانی تو دور کی بات ہے بلکہ جو تیرے فرما بردار ہیں ان کے بھی ہم پیشوا بنیں، یہ مقام بندگی عطا فرما۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں رحمان کے بندوں کے اوصاف اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔